بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن سے میں ہوں حماد الرحمن۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور افکار مغرب کے حوالے سے۔ اسلام کیا ہے اور مغرب کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں اور مغرب کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں۔ تو اسلام کے 3 عقائد ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ اب تھوڑی تھوڑی ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اسی طرح رسالت، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نبی ماننا اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا۔ اسی طرح آخرت، انسان کی زندگی جب ختم ہوتی ہے، موت سے لے کر جنت تک یہ جتنے مراحل ہیں، قبر حشر کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ، آخرت کے جتنے مراحل ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا۔ تو یہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مغرب کے بنیادی عقائد کے بارے میں۔ مغرب کی بھی 3 عقائد ہیں۔ نمبر 1 آزادی، فریڈم جیسے کہتے ہیں، نمبر 2 برابری جیسے ایکویلٹی کہتے ہیں، نمبر 3 ترقی جسے پروگرس کہتے ہیں۔ اب ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فریڈم یعنی آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کے نیچے 5 دائرے کار ہیں۔ یہ جو 5 دائرے کار ہیں نا، یہ 5 دائرے کار ہیں۔ جب ان سے انسان آزاد ہوتا ہے تو مغرب کی فکر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 دینی مذہبی پابندیوں سے آزادی۔ مغرب کی فکر یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کو مذہب کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا مذہب جو مرضی ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو مسلم کہے، عیسائی کہے، یہودی کہے، بدھ مت پر ایمان لے کر آئے، ہندوازم، ہندو دھرم، جہاں مرضی وہ جائے، جو مرضی مذہب اختیار کرے، لیکن وہ جو دینی مذہب کی پابندیاں ہیں نا، اس سے اس کو آزاد ہونا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر فطرت سلیمہ کی پابندیوں سے آزادی ہونا، انسان کا عقل جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان سے آزاد ہونا۔ تیسرے نمبر پر اعلیٰ روایات اور اخلاقی اقدار کی پابندیوں سے آزادی۔ چوتھے نمبر پر قانون کی پابندیوں سے آزادی۔ مغرب کی فکر یہ کہتی ہے کہ ہم قانون کو نہیں مانتے، قانون ہونا ہی نہیں چاہیے، قانون کی پابندیوں سے آزادی چاہتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر معاشرت کی پابندیوں سے آزادی۔ یہ 5 دائرے کار ہیں۔ جب کسی انسان کے اندر آتے ہیں تو مغرب کے عقائد کے مطابق وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے برابری، ایکوالٹی۔ اس میں کیا آتا ہے کہ انسان اور خالق اس کو یہ برابر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا بندہ یہ دونوں برابر ہیں۔ ساری کائنات کو یہ خدا بنانا چاہتے ہیں، انسان کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات خدا ہیں، سب لوگ خدا ہیں اور سب برابر ہیں۔ یہ جو فکر ہے نا، یہ مغرب کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، برابری، کہ خدا اور اس کا بندہ برابر ہے۔ تیسرے نمبر پر ترقی، پروگرس۔ مغرب کی فکر جو ہے نا وہ ترقی چاہتی ہے۔ جتنا بھی مال ان کے پاس آ جائے، جو بھی ان کے پاس آ جائے، وہ کہتے ہیں کم ہے، لالچی ذہن ہے ان کا، جتنا بھی آئے کم ہے، اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے۔ تو یہ پروگرس، ترقی اور مزید کی یہ تڑپ ان کے ذہن کے اندر چلتی رہتی ہے۔ تو اس میں جو پروگرس ہے، یہ اس میں جو بنیادی چیز آتی ہے نا، وہ ان کے عقائد ہیں اور ان کے نظریات ہیں۔ جو ان کے عقائد و نظریات کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اس کے تحت پھر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ذہن میں چند ایک سوالات جنم لیتے ہیں، چند سوالات آتے ہیں خدا کے بارے میں، کریٹر کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، عبادت کے دائرے میں، معاملات کے معاملے میں۔ تو سب سے پہلے ان کے متعلق جو سوال آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ خدا کا ثبوت ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، اسی طرح ہم خدا کو کیوں مانیں، اور اسی طرح کیا خدا اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک بھی ہے، اور پھر دنیا میں مختلف مذاہب کیوں ہیں، خدائی طاقتیں اللہ تعالیٰ کو کیسے ملی، خدا جنس کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو یہ تمام جو عقائد ہیں نا، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ مغرب کی فکر میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، کوئی چلانے والا ہے یا کائنات کا نظام خود چل رہا ہے، کائنات کی اصل کیا ہے، اس کا مبدا اور اس کا معاد کیا ہے، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کیا ہے، کیا نظریہ ارتقاء ہے، انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا یا انسان شروع سے ہی انسان تھا۔
تو یہ جو عقائد ہے نا یہ بھی مغرب کی فکر میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح عبادات میں، اسی طرح معاملات میں، یہ تمام چیزیں ان کے عقائد کے اندر شامل ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر سے یہ خاکہ رکھا ہے کہ اسلام کیا ہے اور مغرب کی فکر کیا ہے۔ تو اسلام میں 3 چیزیں آتی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ مغرب کی فکر میں بھی 3 چیزیں آتی ہیں، آزادی، برابری اور ترقی۔ پھر تھوڑی تھوڑی وضاحت میں نے ان کے سامنے رکھی۔ تو ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو اسلام کو پڑھنا چاہیے، اسلام کو فالو کرنا چاہیے، مغرب کی فکر سے دور رہنا چاہیے، اس کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔